لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین کل نفس ذائقۃ الموت باوضع بلند درود پاک سارے حضرات آواز صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی، جنازہ آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ میں گزارش کروں گا جو بھی وقت ہے آپ خاموشی کے ساتھ سماعت کریں۔ یہ وہ ذات کا فضل و کرم ہے، ہر روز جنازے ہوتے ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اس پر میں کہنا چاہتا ہوں، صبح ایک جنازہ چتر کی سرزمین میں تھا 11 بجے، تو یہ ایک ارادہ ہوا کہ کسی بھی جنازے میں حاضری ہونی چاہیے۔ بے شک تو جب خدا کی رضا ہو تو پھر انقلاب ہے۔ ہم اس لیے نہیں آئے کہ بیان ہوگا تو عوام سنے گی، اگر حق بات ہے تو سننے میں بڑا فائدہ ہے۔ یہ اس لیے کہ خدا کی رضا کے لیے میں نے سنا کہ 8 بھائی آئیے آخری بھائی، وہ آپ نے جنازے پڑھے، ہم نے بھی پڑھائے ہیں، بیان آپ نے کئی بار سنا ہے، لیکن حضور نے فرمایا جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے اگر اس پر غور کرے نا تو سارا فتنہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پیدائش پر غور کریں، میری بھی پیدائش ہے، آپ کی بھی پیدائش ہے۔ کیا ہوا، ایک کان میں آذان، دوسرے میں اقامت، غسل دیا گیا، اور جب جانے کی باری آئی تو پھر بھی غسل دیا گیا۔ اور یہاں میں حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے کہ مزید اس میں کچھ بیان کیا جائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا، جب میرا غلام، چاہے کسی کی ماں ہو یا باپ، ماں کو اگر بیٹی غسل دیتی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ تختے کے اوپر لیٹی ہوتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ کاش اگر مجھے یہ خبر ہوتی کہ میرے جانے کے بعد تو نے مجھے غسل دینا ہے، دنیا میں تیرے پاؤں کو دو کا جتنے قطرے ہوتے میں نوش کر لیتی، نیچے نہ گرنے دیتی۔ اس سے ہم بہت چور ہیں، سچی بات ہے۔ ہم کرائے پر لوگوں کو لاتے ہیں، رقم دیتے ہیں، بھائی اس رقم کا فائدہ، یہ بات یاد رکھیں، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور ادھر حدیث سنیے، انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر ہوں پیشہ وری کا بیان پھر خدا کی لعنت ہے، اگر حق بات ہے تو پھر خدا کی رحمت ہے۔ اس پر آپ سارے محبت سے کہو سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کہنا، اگر گلا پھٹ بھی جائے تو پھر بھی اجر ہے، یہی بات ہے، اجر ہے۔ پروفیسر صاحب آپ آخر میں ایک حدیث بیان کریں گے، میں یہ حدیث اس لیے کہ میں نے بھی آپ کو دیکھا ہے، یہ غسل کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جب میرا غلام یا غلامہ
دنیا سے جائے، پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ باپ چلا جائے بیٹے کا حق بنتا غسل دینا، بیٹا نہیں ہے، پھر بھی اگر معاشرے میں سے کسی نے اللہ کی رضا کے لیے غسل دیا ہے تو فرمایا اس نے غسل دیا، کفن پہنا دیا، خوشبو لگائی، اعلان ہوا، چرپائی آ گئی، جنازہ ہوا، قبر تیار ہے، اندر رکھا گیا، تختے ڈالے گئے، مٹی ڈالی گئی ہے، سرکار نے فرمایا اس دورانیے میں اگر اس کے ہاں کوئی عیب ہے، نقص ہے، کجی ہے، تو اس نے خدا کی اس پر غور کریں، ہم ایک دوسرے کو نہ بتائیں تو کھانا ہضم نہیں ہوتا، یہ حالت ہے ہماری، یہ سچی بات ہے، اور مجمع میں سے کوئی ایک بھی نہ مانے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارا حق بنتا ہے 360 جوڑ ہونے کے باوجود بھی اگر حق بیان کریں، آپ میں سے کوئی جواب نہ بھی دے، فرمایا اس جگہ کی مٹی بھی اس کے حق میں سفارش کرے گی۔ اب یہ عظیم بزرگ کہاں جا رہے ہیں؟ بولیں، مٹی میں جا رہے ہیں نا، اس پر غور کریں، اگر یہ جملہ آپ سمجھ جائیں تو انشاءاللہ پھر یہ جنازوں میں ٹولے بنا کر باتیں نہیں ہو سکتی، یہ سچی بات ہے، میری عادت یا کوئی منہ باتوں کو بات نہیں کرتا، نام ہے جی سختی ہے، سختی نہیں ہے، وہ جی بڑے کڑوے نہیں ہیں، نہ حق بات ہے، جب رسول اللہ کی محبت میں انسان کی قدر نہیں ہے، پھر تمہارا جنازہ پڑھنے کا فائدہ، بے وضو کھڑا ہونا فائدہ، آزاد دینے کے لیے تجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ فرمایا جب اس نے عیب دیکھا تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے پردہ کیا، تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا صلہ عطا کرتا ہے، یہاں بیٹے موجود ہیں، باپ بھی ہے، اگر چلا جائے تو حق بنتا ہے غسل دینا، یہی بات ہے۔ فرمایا اب اس نے پردہ کیا خدا کی رضا کے لیے، اس کے لیے خوشخبری یہ ہے اللہ نے اس کو اس طرح جو ہے گناہوں سے پاک کر دیا جس طرح ایک بچہ یا بچی کی پیدائش۔ سبحان اللہ۔ آج تو یہ حالت ہے اگر وضو کے بارے میں بھی پہچان کریں یا یہ کہیں جی آپ جنازے میں، تو پھر بھی یہ نہیں کرتے کہ ہماری غلطی ہے، کمزوری ہے، سستی ہے، غلط فہمی ہے، ہمیں دور کرنی چاہیے، دو ٹوک کہہ دیتے ہیں، یہ بیان کرتے رہتے ہیں، کیا یہ طریقہ اچھا ہے؟ جنازے کا کیا ادب ہے؟ سرکار نے فرمایا جب میرے غلام کا جنازہ آئے یا غلامہ کا جو خدا کی رضا کے لیے آئے، مصطفیٰ کریم کی محبت میں آئے، اس کے لیے خوشخبری یہ ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہم نے جاننا نہیں ہے موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے؟ آج میں کہنا چاہتا ایک بھائی 2 3 4 الغرض 8 اللہ کے ہم پیارے ہوئے ہیں، تو میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے کہ 3 بیٹے معصومیت کے عالم میں فوت ہو جائیں تو ان والدین کے لیے خوشخبری ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے کتنے ہیں؟ جس سے چاہیں وہ جا سکتے ہیں۔ ادھر بعد اوقات یہ ہے کہ دعا فاتحہ ہوانی اس پر بڑا زور دیا جاتا ہے، وہ جی ضروری نہیں ہے، جی یہ بات یاد رکھیں، کون کہتا ہے ضروری نہیں ہے؟ نہ کوئی بیان کرے اس کا اپنا مزاج ہے، نہ کوئی تقریر کرے اس کا اپنا مزاج ہے، جب حق کی خاطر کوئی بات بیان کی جائے تو اس پر غور کریں۔ حضور نے فرمایا اب وہ بچہ جو 1 دن کا ہو یا 1 لمحے کا جو ماں کے شکم سے گر جاتا ہے، فرمایا قیامت کی کچہری میں وہ بھی رب کی بارگاہ میں والدین کے حق میں سفارش کرے گا۔ آج اتنی عمر ہونے کے باوجود جو اس میں سستی اور غفلت کرتے ہیں، خدا سے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ درود پاک کا ورد کریں۔ پروفیسر جمرو صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول وعلی آلہ وصحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چند منٹ باقی ہیں اور چند ایسے مسائل کہ جن پر عمل پیرا ہونے میں ہماری اخروی فلاح بھی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تاکیدی احکامات بھی ہیں۔ نمبر 1، جب جنازہ لے کر چلیں تو ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ میں جنازے کو 40 قدم کندھا دوں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے جنازے کو خود کندھا دے کر سنت قائم فرمائی، اور اس کے فوائد و ثمرات بے پناہ ہیں۔ ان میں سے ایک اتنا یاد رکھیے کہ اگر جنازہ اٹھانے والا نیک ہے تو جس کو اس نے اٹھایا ہوا ہے اس کا کام بن جاتا ہے، اور اگر جو اوپر لیٹا ہوا ہے وہ نیک ہے تو اٹھانے والے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، یہ جنازہ پڑھنا یہ اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والے کو نیک آدمی ہو یا جیسا بھی ہو، فرزندان اسلام سے اس کا تعلق ہو، آپ فرماتے ہیں اس کو 1 قرات اجر ملتا ہے۔ فرمایا قرات کا حجم
اور وزن جو ہے وہ احد پہاڑ کے وزن کے برابر ہے. یعنی احد پہاڑ کا وزن کتنا ہوگا؟ تو جنازہ پڑھنے والے کو احد پہاڑ کے وزن کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. اور جنازے کے بعد جو لوگ دفن کے معاملات میں ساجی اور شریک ہوتے ہیں، قرابت دار، محلے دار، اڑوس پڑوس کے رہنے والے، وہ بھی سمجھ لیں کہ ان کی اس مشقت کا اللہ انہیں اتنا اجر عطا کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے بعد جو دفن کے معاملات میں شریک ہوتا ہے، اللہ اس کو 2 قرات اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، 2 احد پہاڑ کے وزن کے برابر. اور حضرات آخری بات، وقت ہو گیا ہے. دفنانے کے بعد چہرے کی جانب سورہ بقرہ شریف کا پہلا رکوع اولئک هم المفلحون تک، اور پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر آخری رکوع کی پہلی آیت چھوڑ کر آمن الرسول سے لے کر آخر تک یہ کلام پاک کی وہاں تلاوت کرنا بڑے نفع کا سودا ہے، اور یہ سرکار کی سنت ہے. اللہ کریم ان مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، اچھے انداز کے ساتھ آپ نے دانوں جو ہیں جوتے اتار کر پاؤں کے درمیان میں رکھیں، ادب کے ساتھ. دائیں بھی نہیں ہونا چاہیے نہ بائیں، اس لیے دائیں بھی فرشتہ بائیں بھی. تو جب بھی اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہ آمین کہتے ہیں. آپ خوش نصیب ہیں، اس گرمی کے موسم میں آئے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو قدم قدمہ کروڑوں خربوں نیکیاں عطا فرمائے. یہ سماعت فرمائیں 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود واسطے، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دعا واسطے، حاضر سمیت کے پیچھے امام صاحب کے منہ طرف قبلہ شریف. سارے سنگی اپنی اپنی نیت کر لیں. اللہ اکبر. 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 السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ. علیکم ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم اللہ. ورحمۃ اللہ. اول آپ کو درود پاک، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص. اور بابو صادق صاحب آپ آگے تشریف لے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. 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 جو کلام پاک پڑھیں. اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى صحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا
حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم نے آپ کی توفیق سے، آپ کے کرم سے نماز جنازہ ادا کرنے کا شرف حاصل کیا اور تلاوت کلام پاک درود پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ان تمام اموروں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ بعد از قبولیت کے ان سب کا ثواب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان پیش فرماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امت مرحومہ مغفرہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب عطا فرما کر بالخصوص نوبت وفی بزرگوں کی بارگاہ میں اس کا ثواب عطا فرما۔ ہم سب کے ماں باپ بہن بھائی خیش و کربا نانک میں سے دادک میں سے آل میں سے اولاد میں سے مامنین مامنات میں سے ہمدردوں خیرخواہوں میں سے جو بھی دنیا فانی کو چھوڑ چکے ہیں رحیم الکریم رحم تمام کی بارگاہوں میں اس کا ثواب عطا فرما۔ جو بزرگ مولا کے آپ کے قرب میں آ رہے ہیں ان کے آباء و اجداد، ان کے بہن بھائی رشتہ دار تعلقدار امداد خیرخواہ جو بھی دنیا فانی کو چھوڑ چکے ہیں سب کی بارگاہوں میں اس کا ثواب عطا فرما کر مولا کریمان تمام کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ مولا کریم بزرگوں کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرماتے ہوئے مولا کریمہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرماؤ، اور یہ جس قبرستان میں اب دین میں سونے والے ہیں تمام اہل قبور کی بارگاہوں میں اس کا ثواب عطا فرما کر سب کے درجات کو بلند فرما۔ یہ جو قرب و جوار میں جو قبرستان ہے اس میں جو بھی مدفون ہیں سب کی بارگاہوں میں اس کا ثواب عطا فرما کر سب کے درجات کو بلند فرما۔ مرحوم کے سوگوار خاندان کو صبر عطا فرماتے ہوئے مزید مرحوم کی بلندی درجات کے لیے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مولا کرمان جس طریقے سے آج یہ بزرگ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اسی طریقے سے ایک نہ ایک دن ہم نے بھی اسی طریقے سے لیٹنا ہے۔ یا رحیم الکریم اللہ ہمیں اس کا احساس عطا فرما کر ہر وہ کام جو آنے والے وقت کے لیے قیامت کے لیے اچھا ہو اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق، اور ہر وہ کام جو قیامت کے حوالے سے ہمارے لیے نقصان دہ اسے ہمیں بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرماؤ۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماؤ۔ جو بھی حضرات دور سے نزدیک سے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں سب کا آنا جانا قبول فرماؤ، اور سب کو بے شمار لا تعداد نیکیاں عطا فرماؤ۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے وار
پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا لنگنا جے کچھ منگنا جے تھویا کا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جل سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں یا رسول اللہ گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ چالا میرے آقا روشن میری تربت کو کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا
دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا